کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ بے قابو، تیسرے درجے کی قرار، 14 فائر ٹینڈرز، 3 سنارکل، 1 باؤزر آگ بجھانے میں مصروف۔ میئر کراچی مرتضی وہاب لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہنچ گئے، کہتے ہیں آگ نے دیگر 3 فیکٹریوں کو بھی لپیٹ میں لیا، 2 پر قابو پا لیا، 2 میں تاحال آگ لگی ہے۔ رات گئے لگنے والی آگ پر صبح قابو پا لیا گیا تھا، لیکن پھر دوبارہ بھڑک اٹھی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کی رجب طیب اردوان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پاک بھارت جنگ میں ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا عمان کے سلطان ہیثم بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد۔ پاک بھارت کشیدگی میں عمان کے موقف پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، اسپیکر اور وفاقی وزراء کو بھی ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ عید قرباں کے دوسرے روز شہریوں کے سیر سپاٹے۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پہنچ گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے سمندر میں نہانے کی پابندی کو عوام نے ہوا میں اڑا دیا۔ سکھر کے شہریوں نے بھی پارکوں کا رخ کر لیا۔ لاہور میں چڑیا گھر بچوں کا پسندیدہ مقام بن گیا۔ سیاحتی مقامات پر بھی شہریوں کا رش۔ ملکہ کوثر مری میں سیاح ٹھنڈے موسم اور حسین مناظر سے لطف اندوز۔ ناران میں بھی سیاحوں کی آمد۔ اہل خانہ کے ساتھ عید کا مزہ دوبالا کرنے پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں لوگ گرمی بھگانے سوئمنگ پول پہنچ گئے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا دوسرا روز، گھر گھر دعوتیں، چٹپٹے اور چٹخارے دار پکوان تیار۔ رات میں ہوگا باربیکیو پر حادثہ۔ لاہور میں 9000 سے زائد مریض بسیار خوری کے باعث ہسپتال پہنچ گئے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے مزے مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض احتیاط کریں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کلین اپ آپریشن کا دوسرا روز۔ اب تک 15,527 ٹن آلائشیں اٹھائی جا چکی۔ سڑکیں، گلیاں اور راستے دھونے، فینائل اور عرق گلاب کا چھڑکاؤ بھی جاری۔ مریم نواز کی صفائی کا معیار پہلے دن کی طرح آئندہ دنوں میں بھی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مریم نواز ستھرا پنجاب کی لمحہ بلمحہ خود نگرانی کر رہی ہیں۔ عید کے دوسرے روز بھی مانیٹرنگ اداروں کی شاباش دی۔ پنجاب کے تمام اضلاع کی انتظامیہ متحرک اور فیلڈ میں موجود ہے۔ میئر کراچی کی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پر تنقید، کہا لوگ اے سی میں بیٹھ کر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے کراچی میں کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں؟ جماعت اسلامی کے کتنے ٹاؤن چیئرمین ہیں؟ اچھا کریں تو ان کی تعریف، کام خراب ہو تو میں ذمہ دار۔ ان کا مقصد لوگوں کی کھال اتار کر کھالیں جمع کرنا ہے۔ ایم کیو ایم کو مستقل قومی مصیبت قرار دیا۔ میئر نے بتایا کراچی میں 37,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ پچھلے سال پرفارمنس بہتر تھی، اس سال مزید بہتر بنائی۔ گزشتہ رات تمام کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کر دیا تھا۔ بڑی شاہراہوں کو دھونے کا فیصلہ کیا ہے، بنس روڈ سے آغاز کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس میجر جنرل عرفان احمد ملک کی ہدایت پر آلائشیں اٹھانے کا کام جاری۔ کینٹ بورڈ فیصل میں سی ای او حیدر علی سیال کی ہدایت پر شکایتی مراکز قائم۔ عید کے دوسرے روز سڑک حادثات میں 11 افراد جاں بحق۔ گھوٹکی کے قریب موٹر وے پر ٹرک الٹ گیا، 3 افراد جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے، 4 کی حالت نازک۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ لیا کے علاقے چوبارہ میں نواکوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 4 افراد دم توڑ گئے، 34 زخمی۔ بس لاہور سے کروڑ لال ایسن جا رہی تھی۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی، دادو اور سبی گرم ترین شہر، درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ میں 47، جیکب آباد میں 46 ڈگری کی گرمی، کراچی میں درجہ حرارت 35، شدت 38 ڈگری تک محسوس کی گئی۔
معاشی شرح نمو 2.68% رہی، ہدف 3.6% تھا۔ قومی اقتصادی سروے کل 2:30 بجے جاری ہوگا۔ سروے کے اہم خدوخال سامنے آ گئے۔ معیشت کے حجم میں 39 ارب 30 کروڑ ڈالر اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال معیشت کا حجم 371 ارب 66 کروڑ ڈالر تھا، جو بڑھ کر 410 ارب 96 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ پاکستانیوں کی فیکس آمدن 1824 ڈالر سالانہ رہی۔ جولائی تا مارچ قرض اور سود کی ادائیگیوں پر 6439 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ زرعی ترقی کی شرح 0.56% اور صنعتی ترقی کی شرح 4.7% رہی۔ گندم کی پیداوار 31.8 ملین ٹن سے 28.9 ملین ٹن ہو گئی۔ پاکستانی سفارتی وفد کی امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ آمد۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا کھلی جارحیت ہے۔ خطرہ برقرار رہا تو شاید پانی پر پہلی ایٹمی جنگ ہوگی۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کو تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ الخلیفہ کو فون۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، کہا جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ محسن نقوی نے کہا ہم آپ کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ بحرین کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ کامران ٹسوری کی سعودی ولی عہد کے شاہی زہرانے میں شرکت۔ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا حج کے مقدس سفر کے لیے شاہی مہمان کے طور پر مدعو کرنے پر شکر گزار ہوں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کو بھی سراہا۔ پاکستانی نوجوانوں میں سعودی ولی عہد باوقار اور مقبول شخصیت ہیں۔ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات۔ ایکس پر لکھا ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ دنیا چاہتی ہے ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں رہیں تاکہ امن اور ترقی ممکن ہو سکے۔ حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہوں گے۔ غروب آفتاب کے بعد مینا میں قیام کرنے والے چوتھے دن بھی رمی کریں گے۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں را کے 3 دہشت گردوں کی پیشی۔ عدالت نے دہشت گردوں کو جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کو 6 جون کو ٹوبا ٹیک سنگھ سے بارودی مواد سمیت گرفتار کیا تھا۔ حافظ آباد میں گینگ ریپ کا تیسرا ملزم بھی مقابلے میں ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ حافظ آباد میں شوہر کے سامنے خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ 1.5 ماہ قبل پیش آیا تھا۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت 24 گھنٹے میں بمباری میں 75 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے پھر امدادی مراکز پر موجود افراد پر فائرنگ کی، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ارب پتی بزنس مین ایلان مسک کو انتباہ، کہا مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیلی فونک انٹرویو میں ٹرمپ نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ڈیموکریٹس کو فنڈز کی فراہمی کی صورت میں مسک کو کس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایلان مسک ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سب سے بڑے ڈونر تھے۔
کولمبیا کے صدارتی امیدوار قاتلانہ حملے میں شدید زخمی. پولیس حکام کے مطابق 39 سالہ میگوئل اوریب کو بوگوٹا میں ایک تقریب میں شرکت کے دوران نشانہ بنایا گیا. فائرنگ کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا. پورے محلے کی گائے ایک ساتھ گھمانے جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے. قومی ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا اور طوبہ کی عید شو پر گفتگو. فاطمہ کہتی ہیں بڑی عید پر زیادہ انجوائے کرتے ہیں. کرکٹر طوبہ کہتی ہیں زیادہ تر عید تو کمرے میں ہی گزرتی ہے, ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے ساتھ. عید کے دوسرے روز باخبر سویرا میں معروف اداکارہ ہبہ علی خان بنی مہمان. گلوکار ذیشان روکڑی نے آواز کا جادو جگایا. انداز اپنا اپنا میں مزاحیہ شاعری نے مسکراہٹیں بکھیری. دیکھیے ہم آزاد ہیں عید اسپیشل عادل اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ شام 7:03 پر, رات 10:03 پر معصومانہ شو. وسیم بادامی کی اداکار علی سفینہ, ان کی اہلیہ ریمبو اور صاحبہ سے ہوگی ملاقات. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. ARY فلمز کی پیشکش لو گرو سنیما گھروں کی زینت بن گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر کے سنیماؤں میں ریلیز فلم شائقین کو بھا گئی. شائقین کہتے ہیں لو گرو کی جاندار کہانی اور فنکاروں کی زبردست پرفارمنس نے عید کا مزہ دوبارہ کر دیا. لاہوری کہتے ہیں یقین نہیں آتا یہ پاکستانی فلم ہے. اداکار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے زبردست کام کیا ہے. سلمان اقبال فلمز نے عید پر بہت خوب تحفہ دیا. شائقین کا کہنا ہے ایسی فلمیں بننے چاہیے تاکہ فلم انڈسٹری کو استحکام مل سکے. UEFA نیشن لیگ کے فائنل میں آج دنیا فٹ بال کے دو عظیم ستارے آمنے سامنے ہوں گے. پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو اور اسپین کے لامین یامال پہلی بار ٹکرائیں گے. اسپین نے سیمی فائنل میں فرانس کو 5-4 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی. پرتگال نے جرمنی کو 2-1 سے ہرایا. رونالڈو نے فیصلہ کن گول کیا تھا. اور امریکی ٹینس اسٹار کوکو گاف نے فرینچ اوپن سنگلز ویمن ٹائٹل جیت لیا. 21 سالہ ٹینس اسٹار گاف نے فائنل میں ارینا سیبلنکا کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. اپنے کریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا. گاف نے 2023 میں US اوپن جیتا تھا, اس وقت بھی سیبلنکا کو ہی ہرایا تھا. فرینچ اوپن مینز ٹائٹل آج سنر اور الکاراز کے درمیان ہوگا.